لہٰذا ہم تخت پر نہ بیٹھ سکے. اور اس کی دلیل جو ہے ابن سعد نے کربلا کے میدان میں دی کہ آیا حسین کا نفس کیسا نفس تھا کہ جب اس نے مصالحت کے لیے جب آیا تو اس نے ابن زیاد کو یہ خط لکھا کہ حسین بیعت نہیں کر سکتے. اور اس نے دوسری وجہ یہ لکھی کہ حسین اسے تسلیم نہیں کر سکتے. اور جب دوبارہ اس نے خط لکھا تو یہ لکھا کیوں؟ اس وجہ سے کہ حسین کے سینے میں علی کا دل ہے. اس نے یہ بات لکھی یا نہیں لکھی کہ حسین کے سینے میں علی کا دل ہے؟ تو یہ کون لکھ رہا ہے؟ دشمن لکھ رہا ہے کہ حسین کے سینے میں علی کا دل ہے. تو اگر یہ بات اس نے لکھی تو اب ابن زیاد کو یہ مان لینا چاہیے کہ جب حسین کے سینے میں علی کا دل ہے تو جیسے علی نے بیعت کر لی تھی ویسے حسین بیعت کر لیں گے. بھائی یہ تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا یہ کہتی ہے ارے وہ تو علی نے چپکے سے جا کے بیعت کر لی تھی. لہذا ابن سعد کا یہ لکھنا یہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی باپ نے پہلے کسی کی بیعت کی کیونکہ اس کے سینے میں بھی اسی باپ کا دل ہے. لہٰذا یہ بھی کسی کی بیعت نہیں کرے گا. تو عزیزان محترم حسین نفسیات کی بنیاد پر نہیں آئے تھے. کیا ہے ان کا نفس جو تھا یہ گوارا نہیں کر رہا تھا, یہ پسند نہیں کر رہا تھا کہ آیا ایک گناہگار جو ہے وہ تخت پر بیٹھ جائے. آیا جس کا باپ جو ہے نفس بیچ کر مرضی معبود لے لے. بھائی شب ہجرت کا واقعہ گواہ ہے. علی بستر پر لیٹے تو اللہ نے آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. بس عزیزان محترم باپ نے اگر مرضی معبود خریدی تو بیٹے کے لیے اللہ نے آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی. تو عزیزان محترم یہ وجوہات اور یہ چیزیں جو ہے اس وجہ سے پیش کی جاتی ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کم ہو جائے, امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کم ہو جائے. لیکن عزیزان محترم جو اللہ کے لیے کرتا ہے تو جب تک اللہ باقی رہے گا تب تک اس کا ذکر باقی رہے گا. فاذکرونی واذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. لہذا اللہ کے لیے کیا تھا. اگر حسین نفسیات کے لیے کرتے تو یقیناً آج یہ حسین کا ذکر جگہ جگہ پر نہیں ہوتا, حسین کا تذکرہ کائنات میں نہیں ہوتا, اور حسین کا ذکر کوئی ایک قوم نہیں کر رہی ہے, ایک فرقہ نہیں کر رہا ہے, ایک مذہب نہیں کر رہا ہے, بلکہ حسین کا ذکر پوری کائنات کر رہی ہے. چاہے جس مذہب کا ہو, چاہے جس فرقے کا ہو, چاہے جس قوم کا ہو, چاہے جس قبیلے کا ہو, سارے لوگ جو ہے حسین کا ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں صرف مذہب کو نہیں بچایا بلکہ حسین نے انسانیت کو بچایا. حسین نے انسانیت کو بچایا اور یزید انسانیت کو پامال کر رہا تھا. بھائی جو چیزیں اس نے رائج کر دی تھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو حیرت میں پڑ جائیں گے, تعجب میں پڑ جائیں. اور ایک بات اور دنیا کہتی ہے کہ آیا امر بالمعروف نہیں عن المنکر. ظاہر سی بات ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر جو ہے وہ سب کی ذمہ داری ہے, سارے مسلمان کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا. آپ سب کی اور ہماری. یہ نہیں کہ صرف مولوی ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کی ہدایت کرو برائی سے روکے, نہیں, سب کی ذمہ داری ہے. سارے مسلمان سارے کلمہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہیں عن المنکر, یعنی نیکیوں کی ہدایت کرو اور برائیوں سے روکیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ذمہ داری تب تک ہے جب تک جان کا خطرہ نہ ہو. پوری توجہ بھائی, یہ ذمہ داری امر بالمعروف نہیں عن المنکر تب تک ہے جب تک جان کا خطرہ نہ ہو. اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس آدمی سے ہم کہیں گے نماز پڑھو اور ہمیں معلوم ہے کہنے جیسے ہی جائیں گے ویسے ہی یہ پسٹل رکھے اور فوراً گولی مار دے گا. بھائی ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس آدمی سے ہم کہنے جائیں گے کہ نماز پڑھو بھیا اور وہ پسٹل اور بندوق اور ریوالور رکھے اور جیسے ہی ہم کہیں گے ویسے ہی نکالے گا اور ڈال دے گا. تو آپ بتائیں ہمارے اوپر ہے ذمہ داری؟ بھائی انسان سے دنیا یہ تجویز جو ہے وہ پہ, لیکن یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کی ذمہ داری کب ہے اور کب نہیں. بھائی جب جان کا خطرہ ہو تب نہیں, جان کا خطرہ ہو تب نہیں.
مجھے معلوم ہے کہ اس کو برائی سے روکنے جائیں گے، یہ اتنا بدتمیز آدمی، اتنا برا آدمی کہ فوراً جو ہے ہمیں قتل کر دے گا. تو اب ہمارے اوپر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ جان بچانا واجب ہے. بھائی جان بچانا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہو اور اتنا ہی پانی ہو اور ایک نجیس جانور آ جائے جو زبان باہر نکالے ہو، پانی سے تڑپ رہا ہو، اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وضو تیمم سے کرے، پانی اس نجیس جانور کو پلا دے. یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ آپ وضو تیمم جو ہے تیمم کریں اور تیمم سے آپ نماز پڑھیں اور وہ پانی اس نجیس جانور کو پلا دیں. اگر آپ پانی سے وضو کر لے رہے ہیں اور وہ نجیس جانور مر جا رہا ہے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں، آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے، کیونکہ ایک جانور کی جان چلی گئی. ایک سوال بھیجیے پر محمد. تو عزیزان محترم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری آیا صرف حسین پر ہی تھی، کسی اور پر نہیں تھی، سب پر تھی. اور اس جگہ پر حسین کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے کہ جب جان کا خطرہ. بھائی جب یہ دیکھیے یہ ایک وجہ پیش کی جاتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری تب ختم ہو رہی ہے جب جان کا خطرہ. لیکن پوری توجہ چاہتا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری کب تک ہے؟ جب تک مسلمان خطرے میں ہو. پوری توجہ. بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے، لیکن تب تک جب تک مسلمان خطرے میں ہو. آدمی گناہ کر رہا ہے. بھائی دیکھیے اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو اس سے نماز کا کوئی نقصان ہے یا میرا نقصان؟ بھائی دنیا یہ کہتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں جان کی بازی لگانی تھی اور جان قربان کرنی تھی اور شہید ہونا تھا اور بچوں کو قربان کرنا تھا، لہذا نہیں جاتے. تو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رہتا تو یقیناً حسین نہیں جاتے. پوری توجہ. اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ اور تھا جو حسین نے اتنی بڑی قربانی دی. اب پوری توجہ. وہ معاملہ کیا تھا؟ پوری توجہ. وہ معاملہ یہ تھا ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں نقصان ہے، نماز کو نقصان نہیں ہے. نماز کو نقصان کوئی نقصان نہیں. ہم روزہ نہیں رکھتے تو ہمارے روزہ نہ رکھنے سے روزے کو تو کوئی نقصان نہیں، ہمیں نقصان ہے. ہم حج نہیں کرتے تو ہمیں نقصان، حج کو تو نقصان نہیں. بھائی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو دوزخ میں ہم جائیں گے، روزہ نہیں رکھتے تو دوزخ میں ہم جائیں گے، حج نہیں کرتے تو دوزخ میں ہم جائیں گے. یا یوں کہا جائے کہ انصاف سے بتائیں اگر 100 مسلمان شراب پینے لگے تو آپ بتائیں اس سے اسلام کو نقصان یا مسلمان کو؟ بھائی اس سے مسلمان کو نقصان یا اسلام کو؟ تو ساری دنیا یہ کہے گی کہ نہیں اس سے اسلام کو نقصان نہیں، اس سے مسلمان کو نقصان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذاتیات کا معاملہ ہے، اس کے کرنے سے اس کو نقصان. لیکن اب انصاف سے یہ بتائیں کہ اگر کوئی مذہب کا ٹھیکیدار بن جائے، بھائی مذہب کا ذمہ دار بن جائے، مذہب کا حاکم بن جائے، مذہب کا لیڈر بن جائے، بھائی ہم نماز نہ پڑھیں تو اس سے ہمیں نقصان نماز کو نہیں، ہم روزہ نہ رکھیں ہمیں نقصان روزے کو نہیں، ہم حج نہ کریں ہمیں نقصان حج کو نہیں. 100 مسلمان شراب پینے لگے، مسلمان نقصان میں ہے، اسلام نقصان میں نہیں. لیکن اگر اسلام کا محافظ، اسلام کا ذمہ دار، اسلام کا ٹھیکیدار، یا آج کے زبان میں یوں کہا جائے کہ اگر کوئی عالم، بھائی اگر کوئی عالم بدکاری کرنے لگے تو اب دنیا کیا کہے گی؟ بھائی پوری توجہ. اگر کوئی عالم، کوئی دین کا ذمہ دار، کوئی مفتی، کوئی قاضی، اگر وہ جوا کھیلنے لگے، وہ شراب پینے لگے، وہ بدکاری کرنے لگے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب مسلمان خطرے میں ہے یا اسلام؟ بھائی اگر اسلام کا ذمہ دار بدکاریاں کرنے لگے، شراب پینے لگے
تو اب مسلمان خطرے میں نہیں تھے، اب اسلام خطرے میں ہے۔ بھائی یزید دین کا ذمہ دار تھا، یزید دین کا محافظ تھا، یزید دین کا حاکم تھا، اور وہ بدکاریاں کر رہا تھا۔ بس عزیزان محترم، اگر یہ بدکاریاں عوام تک ہوتی تو حسین کبھی قربانی نہ دیتے، اگر یہ بدکاریاں مسلمان تک ہوتی تو حسین کبھی اتنی بڑی قربانی نہ دیتے، کیونکہ جب تک مسلمان گناہ کرتا ہے تو مسلمان خطرے میں ہوتا ہے، لیکن جب اسلام کا ذمہ دار گناہ کرتا ہے تو اسلام کا ذمہ دار جب گناہ کرتا ہے تو اسلام خطرے میں ہوتا ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ حسین جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آئے تھے تو وہاں مسلمان خطرے میں نہیں تھا، اسلام خطرے میں تھا۔ ایک بات بلند سلوات دیجیے گا۔ بھائی سب مسلمان خطرے میں نہیں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب چوتھے امام زین العابدین شام میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا یزید کے پاس کل بھی تخت تھا، آج بھی تخت ہے، یزید کے پاس کل بھی تاج تھا، آج بھی تاج ہے، یزید کے پاس کل بھی لشکر تھا، آج بھی لشکر ہے، یزید کے پاس کل بھی حکومت تھی، آج بھی حکومت ہے، یہ بتائے کہ آپ کے بابا نے قربانی دے دی تو اس سے آپ کے بابا کو ملا کیا؟ بھائی جیسے کل تخت تھا ویسے آج، جیسے کل اقتدار ویسے آج اقتدار، جیسے کل فوجیں ویسے آج فوجیں، جیسے کل لشکر ویسے آج لشکر۔ تو امام نے فرمایا کہ بات اقتدار کی نہیں ہے، بات تخت و تاج کی نہیں ہے، بات لشکر کی نہیں ہے، بات فوجوں کی نہیں ہے، بات مقصد کی ہے، کہ جس نے مقصد کو پایا وہ فاتح، اور جس نے مقصد کو نہیں پایا وہ ظاہر سی بات ہے شکست کھائی۔ تو اس نے کہا مولا کیسے؟ کہا اگر مسجد سے مؤذن اذان دے تو سمجھ لینا کہ میرا بابا فاتح ہوا۔ ایک سلوات دیجیے محترم، کربلا کو سمجھنا چاہیے، کربلا کی معرفت ہونی چاہیے۔ یقیناً جب ہماری سمجھ میں کربلا آ جائے گی، یقیناً یزید کوئی مجرم جو تھا وہ تنہا مجرم نہیں تھا، بلکہ کیونکہ اسلام کا ذمہ دار گناہ کر رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلام کا ذمہ دار گناہ کر رہا تھا تو چھوٹے موٹوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بھائی اگر کوئی قوم کا عالم دین گناہ کرنے لگے تو بچے تو یہی کہیں گے کہ ارے مولانا صاحب یہ کرتے ہیں تو ہم، بھائی یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بھائی مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں تو ہم، بھائی یہ فطرت ہے یا نہیں ہے؟ تو بس عزیزان محترم، یزید دین کا ذمہ دار بنا تھا، امام حسین جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تو تنہا انفرادیت کا مسئلہ نہیں تھا۔ بھائی تنہا مسلمان نقصان میں ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، مسلمان خطرے میں مانا 100 گناہ کر رہے ہیں جاتے جہنم میں، 200 گناہ کر رہے ہیں جاتے جہنم میں، لیکن اب مسئلہ اسلام کا آ گیا تھا، اب مسلمان خطرے میں نہیں تھا، اسلام خطرے میں تھا۔ امام حسین نے کہا چاہے اس کے لیے بھرا گھر قربان کر دینا پڑے لیکن اسلام کو جو ہے نقصان نہیں ہونے دیں گے، اسلام کی جو ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ جب یزید حاکم وقت بنا، کیونکہ باپ نے حاکم بنایا تھا، باپ نے خلیفہ وقت بنایا، اور دیکھیے کبھی کبھی خاموشی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، خاموشی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، خاموش رہنا۔ اور یہ یزید جو اتنا بڑا حاکم بن گیا یہ صرف لوگوں کی خاموشی کا نتیجہ تھا، اگر لوگ آواز اٹھا دیتے تو مجال تھی کہ یزید حاکم وقت بنتا، یہ خاموشی کا نتیجہ تھا کہ جس وقت حاکم شام کوفے میں آیا اور آنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنا، پورا کوفہ خاموش رہا، کوئی ایک آواز نہیں اٹھی کہ آیا کوئی کہتے تھا ارے کس بیٹے کی بات کر رہا ہے، کسی نے نہیں آواز اٹھائی، اور اس نے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ ایسا ہے پہلے ہم مکے والوں سے مشورہ کر لیں، آخر دیکھ لیں ان کی کیا رائے ہے۔ مکے پہنچا، وہاں کے لوگ بھی خاموش رہے، اب اس نے وہاں پر بھی یہی کہا کہ آیا مکے والوں سے مشورہ کر لیں، اب مکے والوں سے بھی یہی کہا کہ مدینے والوں سے مشورہ کر لیں، اور یہ کہہ کر مدینے پہنچ گیا۔ اب جب مدینے پہنچا اور اس نے جب اپنے بیٹے یزید کی خلافت کا اعلان کیا تو پورا مدینہ خاموش تھا، مگر اس خاموشی کو ایک آواز نے توڑا، ایک آواز نے توڑا۔ اب جو وہ آواز اٹھی تو مجمع کائی کی طرح پھٹا،
مجمع کائی کی طرح پھٹا، ویسے ہی جیسے موسیٰ کے لیے دریائے نیل نے راستہ دیا تھا، مجمع کائی کی طرح پھٹا، ویسے ہی جیسے علی کی ولادت کے وقت دیوار کعبہ نے راستہ دیا تھا۔ اب جب یہ راستہ مجمع کائی کی طرح پھٹا تو ایک مرتبہ حسین حاکم شام کے قریب پہنچے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اے حاکم شام، کس یزید کی بات کر رہا ہے؟ اس یزید کی بات کر رہا ہے کہ جو جوا کھیلتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو بدکاریاں کرتا ہے، جو دوسروں کی ناموسوں کو پامال کرتا ہے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، اس یزید کی بات کر رہا ہے۔ اب جیسے حسین نے یہ کہا تو ایک مرتبہ حاکم شام نے اپنے الفاظ بدلے، وہ اس طرح سے کہ حسین، جب میرا بیٹا اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، آپ کے بڑے فضائل بیان کرتا ہے، آپ کی بڑی فضیلت بیان کرتا ہے، بس سنیں جیسے ہی یہ کہا، یہ ایک طرف سے مکھن لگا رہا ہے۔ ایک سوال بھیجیے بھائی محمد، کہ حسین خاموش ہو جائے، بس جیسے ہی یہ کہا تو ایک مرتبہ حسین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے حاکم شام، جیسا وہ ہے ویسا میں بیان کر رہا ہوں، اور جیسا میں ہوں ویسا وہ بیان کرتا ہے۔ ایک سوال دیجیے جیسا وہ ہے ویسا میں بیان کر رہا ہوں، اور جیسا میں ہوں ویسا وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، حسین جو بیعت کر لیتے معاذ اللہ، تو یقیناً حسین نے بیعت نہیں کی، بلکہ آدم نے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ابراہیم نے نمرود کے ہاتھ پر بیعت کر لی، موسیٰ نے فرعون کے ہاتھ پر بیعت کر لی، موسیٰ نے فرعون کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پیغمبر اسلام نے ابو سفیان اور ابو جہل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بس امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو یقیناً پوری شریعت جو ہے وہ پامال ہو جاتی، پورا اسلام جو ہے وہ مٹ جاتا۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری چیز اس کے ذمہ کر دینا، کہ اب اس کا اختیار ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ حسین نے کہا کہ اس کے لیے چاہے ہم پورا گھر قربان کر دیں، مگر اے یزید، ہم تجھ جیسا، مجھ جیسا انسان تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس یہی وجہ تھی کہ یہ بیعت جو تھی، آج دنیا یہی چاہتی ہے کہ حسین کی عظمت کو ختم کر دیا، لیکن عزیزان محترم، حسین نے اسلام کو بچایا ہے، اور جب تک اسلام رہے گا تب تک حسین رہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حسین قلب اسلام ہے۔ اور جو خواجہ نے کہا تھا کہ دین است حسین، تو یقیناً خواجہ نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا اور حق کہا تھا کہ حسین دین ہے، جبکہ خواجہ جو ہے پیغمبر کو بھی دین کہہ سکتے تھے، خواجہ جو ہے وہ علی کو بھی دین کہہ سکتے تھے، خواجہ جو ہے وہ حسن کو بھی دین کہہ سکتے تھے۔ اگر ہم خواجہ سے سوال کریں کہ سرکار یہ بتائیں کہ آپ نے پیغمبر کو دین کیوں نہیں کہا، آپ نے علی کو دین کیوں نہیں کہا، آپ نے حسن کو دین کیوں نہیں کہا، تو ایک مرتبہ خواجہ یہی کہیں گے کہ نادان، اگر میں رسول کو دین کہہ دیتا تو حق اور باطل سمجھ میں نہ آتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول کے زمانے میں باطل نقاب اوڑے تھا، اور اگر نقاب نہ اوڑے ہوتا تو اللہ سورہ منافقون کو نازل نہ کرتا۔ واہ واہ، کیا کہنا، واہ۔ لہذا باطل نقاب اوڑے تھا۔ اگر میں علی کو دین کہہ دیتا تو علی کے زمانے میں بھی باطل نقاب اوڑے تھا، لہذا اگر نقاب نہ اوڑے ہوتا تو علی خاموش 25 سال گھر میں نہ بیٹھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نقاب پہنے ہوئے تھا۔ اگر حسن کو دین کہہ دیتا تو یقیناً حسن باطل کی وجہ سے، کیونکہ باطل جو تھا وہ نقاب اوڑے تھا، جس کی وجہ سے حسن نے صلح کی۔ اگر باطل نقاب نہ اوڑے ہوتا تو حسن صلح نہ کرتے، بلکہ میدان میں آ جاتے۔ اور امام حسین کے زمانے میں کیونکہ حسین نے باطل کی نقاب الٹ دی، حسین نے باطل کی نقاب الٹ دی اور ضائع کر دیا کہ دیکھو حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ ایک سوال دیجیے گا اور عزیزان محترم، کربلا کی جنگ کا فیصلہ تو صبح عاشور ہو گیا تھا کہ اگر حسین کے لشکر سے کوئی یزید کے لشکر میں چلا گیا ہو تو یزید فاتح ہوا، اور اگر یزید کے لشکر میں سے حسین کے لشکر میں آ گیا ہو تو حسین فاتح ہوئے۔ اس طرح عزیزان محترم، میں نے
شروع میں کہا تھا کہ آیا ان آل محمد نے، پیغمبر اسلام نے اور آل محمد نے برے سے محبت کی اور برائی سے نفرت کی. اور یہ روز عاشور، صبح عاشور امام حسین نے بتا دیا کہ دیکھو ہمیں برے سے نفرت نہیں ہے، برائی سے نفرت ہے. کہ ہر جب برائی چھوڑ کر حسین کے پاس آتا ہے تو حسین ہر کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ہر تیرا کتنا اچھا نام تیری ماں نے رکھا. یہ ہے دین عزیزان محترم. بس عزیزان محترم، اگر امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو پڑھے تو امام حسین نے آخری وقت جو خطبہ دیا ہے تو امام نے یہی فرمایا کہ اگر تم اب بھی برائی کو چھوڑ کر آ جاؤ تو میں حسین ابن علی اتنا بڑا دل رکھتا ہوں کہ میں تمہارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اب بھی میں اکبر کی شہادت کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اب بھی میں عباس کی شہادت کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اب بھی میں اصغر کے اس نازک گلے پر 3 بھار کے تیر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر تم اب بھی برائی کو چھوڑ دو. عزادارو ذرا سوچیں اور تصور کریں. آپ دیکھیں کہ آل محمد وہ ہے کہ چوتھے امام ہے، حسین ابن نمیر ہے کہ جو کہ مختار کے خوف سے فرار اختیار کرتا ہے. اور اس نے دیکھا کہ چٹیل میدان میں چند خیمے لگے ہیں. یہ ان خیموں کے قریب پہنچا. امام نے دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ امام کو احساس ہوا کہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے. امام نے پانی بھی دیا، کھانا بھی دیا اور کہا کہ آرام کر لے، تھک گیا ہے. آرام کرنے لگا. امام اپنے خیمے میں آرام کر. دیکھیں آل محمد کا دل کہ امام اپنے خیمے میں آرام کرنے لگے. ایک مرتبہ آرام کرتے کرتے وہ اٹھا. اٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ لگتا ہے مجھے نہیں پہچانا، لہٰذا تب اس کے کہ وہ مجھے پہچان لے، لاؤ ہم یہاں سے بھاگ جائیں. بس جیسے اٹھ کر جانے لگا کہ امام نے آواز دی، پیدل کہاں جا رہا ہے؟ سواری بھی ساتھ لیے جا. بس جب یہ کہا تو دشمن کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے فرمایا کہ میں نے تجھے بہت اچھے سے پہچان لیا، تو میرے بھائی کا قاتل حسین ابن نمیر ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو میرا مہمان ہے. اجزاکم اللہ، جزاک اللہ. عزادارو خدا کسی غم میں نہ رلاؤ سوائے غم شہدائے کربلا کے. عزادارو یہ وہ ایام چل رہے ہیں. عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جناب مختار قید سے رہا ہوئے اور مختار نے دشمنان قاتلان نے امام حسین سے بدلہ لینا شروع کیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مختار ایک ایک قاتل کو گرفتار کرتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے. یعنی یوں کہا جائے کہ پہلے مختار اپنے دربار میں مجلس برپا کرتے تھے اور اس کے بعد قاتل کو سزا دیتے تھے. بس انہی قاتلوں میں، انہی ظالموں میں شمر ملعون گرفتار ہو کر آیا. عزادارو تصور شرط ہے. اب جب یہ شمر ملعون گرفتار ہو کر آیا تو حسین مختار نے شمر سے پوچھا، شمر کربلا میں تو نے کون کون سے ظلم کیے؟ شمر کہتا ہے مختار کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا کہ میں نے حسین کے خشک گلے پر کند خنجر چلایا. عزادارو ایک مرتبہ یہ ملعون یہ کہتا ہے کہ میں نے حسین کے خشک گلے پر کند خنجر چلایا. مختار نے شمر سے کہا شمر ذرا سوچ کر بتا تمہیں کربلا میں اور کون سے؟ کہا بس یہی سب سے بڑا ظلم. کہا سوچ کر بتا، غور کر کے بتا. ایک مرتبہ شمر ملعون کہتا ہے مختار کربلا میں ایک ظلم اور کیا. عزاداروں تصور شرط ہے. شمر کہتا ہے میں نے کربلا میں ایک ظلم اور کیا. مختار نے کہا شمر وہ کون سا ظلم؟ کہا ایک ظلم ایسا کیا ہے کہ جب میں سوچ لیتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے. اے مختار تم چاہنے والے ہو، اگر تم سنو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ مختار کہتے شمر بیان کر. بس عزاداروں سنیں گے. شمر ملعون جو ہے میں ایک مرتبہ شمر بیان کرتا ہے. اے مختار جب میں نے حسین کے سر و تن میں جدائی کر لی تو مجھے خیموں کو لوٹنے کا حکم ملا. اب میں خیموں کو لوٹنے کے لیے جب میں خیمے میں داخل ہوا تو عجیب منظر دیکھا. میں نے کیا دیکھا کہ اس خیمے میں ایک 4 سال کی بچی مصلے پر ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھی. میں نے پوچھا بچی کیا کر رہی؟ اے مختار بچی کہتی ہے میں بابا کے واپس آنے کی دعا کر رہی. بس جیسے ہی اتنا کہا میں نے خیمے کا پردہ ہٹا دیا اور کہا اے بچی وہ تیرے بابا کا سر. ایک مرتبہ جیسے ہی بچی نے بابا کے سر کو دیکھا آواز دی تم یہاں کس لیے آئے؟ میں نے کہا خیموں کو لوٹنے کے لیے. کہا میرے خیمے میں کچھ نہیں ہے. آخر میرے خیمے میں کیا لوٹے گا؟ اے مختار بس جیسے ہی بچی اتنا کہتی ہے کہ میری نظر کانوں کے گوشواروں پر پڑتی ہے. میں یہ کہتا ہوں بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے. اے مختار جیسے ہی یہ کہا تو کہنے کے بعد آگے بڑھا. بچی پیچھے ہٹی. میں اور آگے بڑھا. بچی اور پیچھے ہٹی. ایک مرتبہ بچی خیمے کی تڑاپ سے دیکھ لگا کر کھڑی ہو جاتی. اے مختار بچی کہتی ہے
اے شمر اے ظالم، ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم اہل حرم ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم گوشوارے اتار کر دیتے ہیں۔ اے مختار، بچی بار بار ہاتھوں کو اپنے کانوں کے قریب لے جاتی، ہاتھوں کو نیچے کر لیتی۔ جب کئی مرتبہ ہو گیا تو ایک مرتبہ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھنے میں نے کہا کہ یہ بچی گوشوارے کیوں نہیں اتارتی؟ تو اے مختار بچی جواب دیتی ہے کہ مجھے گوشوارے اتارنے نہیں آتے۔ بس مختار جیسے ہی بچی نے اتنا کہا میں آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کانوں کو گوشواروں کو پکڑا اور پکڑ کر جو کھینچا ہے تو اے مختار کانوں کی لڑے پھٹ گئی۔ عجب اللہ جزاک اللہ عذاب آرو، ذرا سوچے کہ 4 سال کی بچی پر کتنے مسائل پڑے ہوں گے۔ ازادار تاریخ یہ بتاتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ سکینہ کو کب پانی ملا، کب سکینہ کی پیاس بجھی، لیکن مجھے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا اور ایک مرتبہ سکینہ نے جب نظر دوڑا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ تماشائی عورتوں میں ایک عورت ہے جو بڑی شریف اور بڑی نیک ہے۔ اس عورت پر جب نظر پڑی تو ایک مرتبہ پھوپھی کے زانو پر ہاتھ رکھ کر آواز دی، پھوپھی اماں وہ عورت بڑی شریف معلوم ہو رہی، بڑی نیک معلوم ہو رہی، اے پھوپھی اماں اگر ہم پانی کا سوال کریں تو یقیناً وہ پانی پلائے گی۔ ایک مرتبہ اس عورت کی نظر سکینہ کے چہرے پر پڑی، اسے احساس ہوا کہ بچی پیاسی ہے، چھت سے نیچے اتری، اترنے کے بعد اس نے ایک کاسے میں پانی لیا اور لینے کے بعد ایک مرتبہ سکینہ کے قریب پہنچی، پانی کو بڑھاتے ہوئے کہتی ہے بچی پانی پی لینا تو میرے لیے چند دعائیں کر دینا۔ بس جیسے ہی اتنا کہا زینب نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا، آواز دیے بیٹی سکینہ پہلے اس کے ہاتھ میں دعا کر دو، پانی بعد میں پینا۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے چلا ہوا دامن پھیلایا، آواز دیے بی بی تیری دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا یہ ہے جیسے یہ بچی یتیم ہوئی جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دعا کی، کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ بس مدینے کا جام سننا تھا کہ زینب تڑپ گئی اور تڑپ کر آواز دی بی بی ارے مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا ارے مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے، میری شہزادی رہتی۔ زینب نے کہا بی بی تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا میں اس بازار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ بس ایک مرتبہ زینب نے اسلام کیا، کہا بی بی تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ اس بی بی نے آواز دی میری شہزادی کا نام زینب ہے۔ بس زینب نے آواز دی اے بی بی اگر اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ آواز دی اے بی بی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ارے یہ کوفے کا بازار، یہاں میری شہزادی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، آواز دی اے ام حبیبہ تم نے کہا مجھے پہچانا، میں ہی تیری شہزادی ہوں۔